الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ہدایت ٹی وی کی جانب سے نشر ہونے والے ماہ مبارک رمضان کے مخصوص پروگرام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی عبادات اور اطاعت کو قبول فرمائے، اور اسی طریقے سے ان ایام میں جو آپ عزاداری فرما رہے ہیں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عزا کی مناسبت سے خداوند متعال آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے اور آپ کو مولا کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے، اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے شب قدر اور نزول قرآن کے حوالے سے۔ شب قدر کے حوالے سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ مقدمتاً بتایا گیا کہ اس شب کی بہت اہمیت ہے۔ ایک شب جو ہے وہ 19 کی شب ہے، دوسری شب جو روایات میں ہے وہ 21 کی شب ہے، اور تیسری شب جو ہے وہ 23 کی شب ہے۔ ان میں سے کوئی ایک شب شب قدر ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ ان میں کون سی شب جو ہے وہ 23 کی شب ہے، تاکہ مومنین تینوں شبوں کے لیے آمادگی کریں، تینوں شبوں کے لیے تیار ہو کر باقاعدہ خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہوں، خدا کے محضر میں آئیں اور آنے کے بعد عبادات کریں، اطاعت انجام دیں اور اعمال اس طریقے کے انجام دیں کہ جن سے خداوند متعال خوش ہو۔ ناظرین دیکھیے، وقت کے اعتبار سے ہر چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں میں اگر کوئی عمل انجام دیا جائے تو شاید اس کا اثر اتنا نہ ہو، لیکن اگر کوئی خاص دن میں وہ عمل انجام دیا جائے، مثلا عام دنوں میں اگر کوئی عمل انجام دیا جا رہا ہے تو اس میں اور جو روز جمعہ عمل انجام دیا جائے اس میں فرق ہوگا۔ اسی طریقے سے عام دنوں میں اگر کوئی عمل انجام دیا جائے اور ماہ مبارک رمضان میں عمل انجام دیا جائے تو ان میں فرق ہوگا۔ اور اگر اسی اعتبار سے آپ شب قدر کو نظر میں رکھیں کہ عام دنوں میں ایک عمل انجام دیا جائے اور شب قدر میں عمل انجام دیا جائے تو اس کا اجر اور اس کا مرتبہ اتنا ہی بلند ہو جائے گا جتنا خود اس وقت کی عظمت ہے اور اس کا مرتبہ ہے۔ تو شب قدر کے مرتبے کے حوالے سے بتایا گیا، آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے رات۔ تو ہماری یعنی ایک سال میں یہ ایک شب ایسی آتی ہے، وہ یا تو 19 کی ہے یا 21 کی ہے یا 23 کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تینوں شبوں کی قدر کریں اور یہ اسی نظر سے اس میں یہ اعمال انجام دیں کہ اگر آج کی شب قدر ہے تو ہمیں وہ اعمال انجام دینے چاہیے، اور وہ جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں اس کا مرتبہ کتنا ہوگا۔ شاید یہی ایک ہمارا عمل، چھوٹا سا عمل ہو سکتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کسی مرد مومن کے لیے معمولی سی افطار ہو، کسی کے لیے ایک چھوٹی سی خدمت ہو سکتا ہے ایک صلوات ہو سکتا ہے وہ تسبیح ہو، ایک اللہ اکبر کہنا، ایک سبحان اللہ کہنا، ایک الحمدللہ کہنا، ہو سکتا ہے چند آیات کی تلاوت ہو، لیکن اس کا اجر اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی کی عبادتوں پہ غالب آ سکتا ہے۔ تو ہمیں یہی سوچ کے ہر اس کی قدر کرنی چاہیے اس وقت کی، اور اس میں اعمال انجام دینے چاہیے کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، آج ہم اس کو درک کر سکتے ہیں، اس شب میں خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے کسی کا کچھ نہیں پتہ، چونکہ وقت جو ہے مثلا معین، یہ دیکھیے پچھلے سال کتنے افراد تھے جو شب قدر میں ہمارے ساتھ تھے، اور آج ہم ہیں نہیں معلوم اگلا سال جو ہے۔ ویسے خداوند متعال تمام مومنین کو صحت و سلامتی دے، ان کو محفوظ رکھے، لیکن پھر بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی آخری شب ہو۔ تو کس طریقے سے خداوند متعال کو ہمیں راضی کرنا چاہیے، جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں، جو ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں، جو ہم سے غفلتیں ہوئی ہیں، اس کی خداوند متعال سے استغفار کرنی چاہیے۔
تو ناظرین ہماری گفتگو آج جو ہے وہ نزول قرآن کے حوالے سے ہے. نزول قرآن کی قسمیں کتنی ہیں, کتنے طریقوں سے قرآن کریم نازل ہوا ہے, اور خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ اس نے پھر ہمیں آج جناب مولانا سکندر کاظم تقوی صاحب کی میزبانی کا شرف بخشا ہے. تو ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں, اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ بہت شکر گزار ہیں, ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. میں بھی آپ کا اور ہدایت ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا. اور قبلہ چونکہ شبیں جو ہیں ظاہر ہے وہ مولا کائنات کی شہادت کی شبیں ہیں یہ, اور یہ جو ایام ہیں یہ عزاداری کے ایام ہیں, اس مناسبت سے بھی آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. میں بھی آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں ان ایام اور ان شبوں کے حوالے سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. امید ہے کہ انشاءاللہ ہم تمام لوگ روزے داری کے ساتھ ساتھ عزاداری میں بھی اپنے حصے داری کو ظاہر کریں گے, اور مولا امیر علیہ السلام کے عزاداروں میں سے ایک عزادار بن کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے. بالکل قبلہ, بہت شکریہ. قبلہ گفتگو ہماری جو کل پہنچی تھی وہ نزول کے حوالے سے جو ہے ہماری گفتگو چل رہی تھی, لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہ ہونے کے سبب نزول کے جو اقسام ہیں وہ رہ گئے تھے. تو اشارہ صرف ہمارے ناظرین کے سامنے ہوا تھا. آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ نزول قرآن کی جو قسمیں ہیں, یعنی جو طریقے ہیں, کتنے طریقوں سے قرآن کریم نازل ہوا ہے, ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں. جی, کل جہاں تک کہ گفتگو پہنچی تھی, میں اگر اس کو آخری سوال تک کے پہنچانا چاہوں تو کچھ اس طریقے سے گفتگو ہوئی تھی کہ قرآن کے اندر جو آیات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ دو طریقے کی آیات نظر آتی ہیں نزول قرآن کے حوالے سے. کچھ آیات ایسی ہیں, مثال کے طور پہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس کے اندر ایک خاص وقت کی طرف اشارہ ہوا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو ان سب سے یہ معلوم ہوتا ہے, یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ایک شب میں ایک خاص وقت میں نازل ہوا ہے. لیکن دوسری طرف سے ہمیں کچھ اور چیزیں نظر آتی ہیں, کچھ آیات نظر آتی ہیں اور کچھ تاریخی حقائق نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ آیت میں کس طریقے سے آیا ہے, وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, ہم نے قرآن کو دھیرے دھیرے کر کے نازل کیا ہے. یا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, ہم نے اس کو دھیرے دھیرے کر کے اس کی تلاوت کی ہے. تو ان آیات سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن دھیرے دھیرے نازل ہوا ہے. اور تاریخی حقیقت بھی جب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہے, اور آیات کا سلسلہ آپ کی عمر کے آخر تک کے جاری تھا. تو لہٰذا کیونکہ آیات ایک دم سے تو نازل نہیں ہوئیں, آیات اوکیزنز پہ نازل ہوئیں, مناسبتوں پہ نازل ہوئیں. کبھی کسی خاص چیز کی ضرورت تھی تب آیت نازل ہوئی, کبھی ایک خاص جگہ پہ گئے تب آیت نازل ہوئی, کبھی کوئی خاص شخص آیا اس کے لیے آیت نازل ہوئی. تو تاریخی حقیقت یہ بتا رہی ہے کہ قرآن دھیرے دھیرے کر کے ایک گریجول طریقے سے نازل ہوا ہے. کچھ آیات اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ قرآن ایک دم سے نازل ہو گیا ہے, امیڈیٹ طریقے سے نازل ہوا ہے. میں مثال پیش کروں, فرض کیجئے میں ایک کتاب ہے وہ دینا چاہتا ہوں, میں اس کتاب کو آ کر کچھ حصوں میں تبدیل کر دوں. یا تو میں ان تمام حصوں کو, ایک کتاب ہے اس کے 5 چیپٹرز ہیں, ہر چیپٹر کو میں نے الگ الگ قسمت میں تقسیم کر دیا ہے. یا تو میں پوری کی پوری کتاب تمام چیپٹرز جو ہیں ان کو ایک بار اٹھا کے آپ کو دے دوں گا, ایک بار اٹھا کے آپ کی خدمت میں لا کے پیش کر دوں گا. یا پھر یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایک چیپٹر دوں گا. آج میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 1 دے دیا, کل چیپٹر نمبر 2 دے دیا, پرسوں چیپٹر نمبر 3 دے دیا. تو 2 کیفیت ہو سکتی ہیں. اگر میں گریجول طریقے سے دینا چاہوں گا تو پھر ایک دم سے نہیں دے سکتا ہوں. اگر ایک دم سے میں دینا چاہوں گا کتاب کو تو پھر میں تدریجی طور پہ نہیں دے سکتا ہوں. تو لہٰذا سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن کیسے نازل ہوا ہے. یا تو قرآن دفعی طور پہ نازل ہوا ہے, ایک دم سے نازل ہو گیا ہے, یا قرآن تدریجی طور پہ نازل ہوا ہے, یعنی دھیرے دھیرے نازل ہوا ہے.
تو لہٰذا یہ سوال ہے سامنے، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کیا اس چیز کے اوپر کہ کیا قرآن کے اندر تناقض پایا جاتا ہے، کانفلکٹ پایا جاتا ہے، کہ کچھ آیت کچھ کہہ رہی ہیں اور کچھ دوسری آیت اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ تو علماء نے آ کر اس کی وضاحت پیش کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی تناقض نہیں ہے۔ قبلہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آغاز ہو رہا ہے شب قدر سے؟ بالکل، علماء نے جو آ کر اس کے حوالے سے رائے قائم کی ہے اور اس کی وضاحت پیش کی ہے، اس میں سب سے پہلی رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم آ کر کہتے ہیں کہ قرآن شب قدر میں نازل ہو رہا ہے، جب ہم آ کے کہتے ہیں قرآن رمضان میں، ماہ رمضان میں نازل ہو رہا ہے، تو ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ مکمل قرآن اس وقت نازل ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن اس وقت سے شروع ہوا ہے اور یہ آگے کنٹینیوس ہوتا رہا ہے، اور یہاں تک کہ پورے 23 سال کی عمر میں، جو 23 سال کی پوری مدت جو ہے، اس میں رسول گرامی اسلام نے قرآن کو لوگوں تک کے پہنچایا۔ یہ پہلی نظر ہے، پہلی رائے ہے، لیکن اس رائے کو سب لوگ ایک طریقے سے قبول نہیں کرتے۔ دوسری رائے جو اس کے حوالے سے بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو شب قدر میں نازل ہو رہا ہے یہ ہر سال کا قرآن ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں جو دوسرا گروپ ہے انہوں نے اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی میں پورا قرآن نازل ہو رہا ہے، ایک سال میں جتنے واقعات اور جو چیزیں ضرورت پیش آنے والی ہے وہ ایک شب میں نازل ہو گیا۔ بالکل، یعنی اب آج شب قدر اگر ہے، اب شب قدر میں آ کر اگر قرآن نازل ہو رہا ہے تو آنے والے سال میں جتنی بھی ضرورتیں پیش آنے والی ہیں ان کے حوالے سے آ کر شب قدر میں قرآن، اور پھر حضور نے ہر موقع پہ اسی کے مطابق آیت وہاں پہ سنا دی۔ صحیح۔ اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو تاریخی اعتبار سے یہ بھی صحیح قول نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال بہت سے ٹائم پہ نبی اکرم رکتے تھے، یا بہت سے ٹائم کے اوپر نبی اکرم آیات کو جب تلاوت کرتے تھے تو کہتے تھے ابھی جبرائیل نازل ہوئے ہیں، انہوں نے آ کے یہ بیان فرمایا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ شب قدر میں پہلے سے نازل ہو چکا ہے تو یہ ایک طریقے سے اس سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ تیسرا نظریہ جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر میں اکثر آیات نازل ہو گئیں، سب آیت نازل نہیں ہوئی ہیں۔ شب قدر میں ایک کثیر تعداد میں آیات نازل ہوئی ہیں، باقی کچھ جگہوں پہ جہاں پہ ضرورت پڑتی رہی وہاں کے اوپر آیت کو نازل کیا گیا، چونکہ ایک بڑا مجموعہ نازل ہو گیا تو لہٰذا اس لیے کہا گیا کہ قرآن نازل ہوا، شب قدر میں نازل ہوا۔ اس کے بعد چوتھا جو یہاں پہ نظریہ ہے کہ جس کو بہت سے علماء مانتے بھی تھے ابھی تک کے، وہ یہ تھا کہ دیکھیے ہم لوگ کی جو دنیا ہے اس میں دنیا جو مادی ہے اور دنیا جو روحانی ہے، ان دونوں کو ملا کے اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں۔ یہ جو آسمان ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، یا یہ 7واں آسمان ہے یا 4تھا آسمان ہے، اس کے اوپر بھی کچھ آسمان ہے۔ جب آسمان کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب آسمان نہیں ہے ایگزیکٹلی، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب جو یہ دنیا ہے اس کی جو پرتیں ہیں، اس کی جو کہہ سکتے ہیں جو سٹیجز ہیں، وہ 7 عدد ہیں۔ اور کیونکہ بہرحال یہ آسمان، یہ جو دنیا ہے، دنیا کا لفظ بھی یہی ہوتا ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ جو سب سے نیچے ہے اس کو دنیا ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا جو چیز اوپر چلی جاتی ہے اس کو ظاہر سی بات ہے جو اوپر کا جو بھی علامت اس کی ہے اس کے نام سے نام رکھا جاتا ہے، آسمان سے پھر ہم کہہ سکتے ہیں، آسمان سے تعبیر کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو لہٰذا کہتے ہیں 7 آسمان ہیں۔ اب بہرحال اختلاف علماء کے درمیان کہ کتنے آسمان ہیں کتنے آسمان، اور یہ تو شاید قرآن سے بھی لیا ہے، 7 سماوات اس کے اندر بھی ہیں۔ ابھی 7 سماوات کیا دنیا کے آسمانوں کی بات ہو رہی ہے، دنیا اور روحانی دنیا دونوں کو ملا کر بات ہو رہی ہے، یا کسی اور دنیا کی بات ہو رہی ہے؟ اس کے اوپر عام طور سے اختلاف رہتا ہے۔ تو اس طریقے کی کچھ نظریات اس طریقے کے آ کر علماء نے قائم کیے ہیں کہ جب آ کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو ایک رات میں نازل کیا ہے، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہنے کا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ قرآن کو پیغمبر پہ نازل کر دیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے درجے سے نکال کر اس کو بیت المعمور پہ نازل کر دیا ہے، یا بیت العزہ پہ نازل کر دیا ہے، یا تو پہلے آسمان پہ نازل کر دیا ہے یا 4تھے آسمان پہ نازل کر دیا ہے۔ اب اس کی اپنی مفصل تفصیل اس کی موجود ہے کہ وہ پہلا آسمان کون سا ہے اور 4تھا آسمان کون سا ہے، اسی دنیا کا آسمان تھا، کسی اور دنیا کا آسمان تھا۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی ضرورت پڑتی گئی، جہاں جہاں پر اس کی شان نزول اس کی فراہم ہوتی گئی، تو وہ وہاں سے اٹھا کے جناب جبرائیل لے کر جناب پیغمبر تک کے آ گئے۔ یہ 4تھا نظریہ۔ لیکن ان تمام نظریات کو جب دیکھا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر وہ اتقان نہیں نظر آتا ہے، وہ کیفیت نظر نہیں آتی ہے کہ جس کے اندر آ کے ہمارا دل مکمل طور پہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں یہی کیفیت ہے۔
لہٰذا ایک پانچواں نظریہ ہے کہ جو علامہ طباطبائی نے بھی اپنی تفسیر المیزان کے اندر بیان فرمایا ہے، وہ نظریہ یہ ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا ہے کہ نزول قرآن جو ہے وہ 2 مرحلوں میں انجام پایا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے دفعی طور پہ اور دوسرا مرحلہ ہے تدریجی طور پہ۔ لیکن دفعی اور تدریجی کا مطلب یہ ہے، دفعی کا مطلب ہے اجمالی طور پہ اور تدریجی کا مطلب ہے تفصیلی طور پہ۔ یعنی یہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کی نبوت جب سے شروع ہو رہی ہے ظاہری طور پہ، یعنی جب رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں لوگوں کے لیے مبعوث ہو رہے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو مکمل طور پہ ان کے قلب پہ نازل کر دیا، یعنی رسول گرامی اسلام کو مکمل طور پہ قرآن کے علم کو ان تک کے پہنچا دیا۔ پھر جب ضرورت پڑی، جب اس کا اوکیزن آیا، جب اس کا موقع فراہم ہوا، تو اس کی تفصیل کو رسول گرامی اسلام کے اوپر نازل کیا۔ یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ آپ فرض کیجئے ایک انسان ہے، ہم اس کو کوئی ٹاسک دینا چاہتے ہیں، اس کو ہم کوئی کام دینا چاہتے ہیں۔ اب جب اس کو کام دینا چاہتے ہیں تو ہم ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی وہ فرض کیجئے کہتے ہیں نا کہ ایک جاب ہے ہماری، کیا ہے، آپ آ جائیے اور یہاں پر آ کر اس جاب کے حوالے سے آپ بات کر لیجئے۔ تو جب جاب کا اعلان کیا جاتا ہے یا جاب کی شروعات میں کسی جس سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کیا جاب ہے، تو آپ ایک اوورآل ایک جنرل اس کی توضیح بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جاب ایسی ہے کہ آپ کو جو ہے مثال کے طور پہ یہ کام کرنے ہیں۔ اب جب آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ چلیے ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر آپ کو ڈیٹیل بتائی جاتی ہیں۔ ہم آپ کو جاب بتائیں گے بھئی آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو 4تھے فلور سے پانی لے کے آنا ہے، 1 گلاس پانی وہاں رکھا ہے، پانی لے کے آ جانا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں نے ایکسیپٹ کر لیا اس ٹاسک کو، کیسے انجام دینا ہے؟ تو اب میں تفصیل بتاؤں گا کہ دیکھیے پہلے آپ اس راستے سے جائیں گے، لفٹ تک کے جائیں گے، لفٹ کا بٹن دبائیں گے، 4تھا فلور کھلے گا، وہاں پہ 5واں گھر ہے، 6ٹھا گھر ہے، 10واں گھر ہے، اس میں جائیں گے، وہاں پر میز کے اوپر ایک گلاس رکھا ہے، اس کو اٹھا کے لے کے آ جائیں گے۔ تو دیکھیں یہ تفصیل بعد میں بیان کر رہا ہوں، پہلے میں نے ایک جنرل طریقے سے، ایک بہت ہی اجمالی طریقے سے ایک پیغام پہنچا دیا کہ یہ آپ کا کام ہے۔ دیکھیں تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری لے کر اس دنیا میں آ رہے ہیں۔ آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ایک ذمہ داری کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اب یہ ذمہ داری کے ساتھ جب آپ تشریف لے کے آ رہے ہیں تو ذمہ داری جو پہنچانی ہے، اس کی تفصیل جو ہے، اس کو 2 مرحلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بیان فرما رہا ہے۔ ایک مرحلے میں آپ کے قلب کے اوپر پورا قرآن نازل کیا ہے کہ جس کے اندر تفصیل نہیں ہے، اس کے اندر اجمال ہے کہ دیکھیے یہ کام آپ کے ہیں۔ فرض کیجئے آپ کو نبوت کے بارے میں بیان کرنا ہے، توحید کے بارے میں بیان کرنا ہے، امامت کے بارے میں بیان کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب تفصیل کیا ہے، تفصیل کب بیان کریں گے؟ وقت آنے پہ اس کے جو دھیرے دھیرے بتایا جائے گا۔ قبلہ یہ آپ نے 5 نظریات جو بیان کیے، جی، تو اس کے حوالے سے دلائل بھی کچھ ہوں گے، چونکہ ظاہر ہے ہر نظریے کے ساتھ ایک دلیل ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر کچھ آپ ان کی طرف مناسب جی دیکھیے ظاہر سی بات ہے، جو میں نے اشارہ بھی کیا کہ جو سب سے زیادہ اطمینان بخش جو نظریہ ہے، جس کے اوپر ہم جب سنتے ہیں اس نظریے کو تو پوری مکمل طریقے سے ہم اس کے اوپر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ ہاں یہی کہنے کے مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وہ نظریہ کون سا نظریہ ہے؟ وہ 5واں نظریہ تھا کہ جس کے اندر آ کر علامہ طباطبائی نے ایک تفصیل باقاعدہ اس کی بیان کی ہے اور کچھ دلائل بھی قائم کیے۔ جو پہلے کے 4 اقوال تھے، جو نظریات تھے، اس کے اوپر بھی دلائل قائم کی گئی ہیں، لیکن ان تمام دلائل کے اندر کوئی نہ کوئی کہیں پر کوئی اعتراض، کوئی اشکال وارد۔ میں دلائل کے طور پہ جو چیزیں علامہ نے بیان کی ہیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ 3 آیات ہیں کہ جن کو علامہ نے بیان کیا ہے اور اس طریقے سے آ کر استدلال پیش کیا ہے کہ ہاں ان آیات کے بیسس کے اوپر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو نزول دفعی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم سے جو آپ ایک دم سے نزول قرآن کی بات ہو رہی ہے، یہ اجمالی قرآن ہے، یعنی شب قدر میں جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس میں تفصیل نہیں ہے، یہ پیغمبر کے قلب پہ نازل ہو رہا ہے، کسی آسمان میں نازل نہیں ہو رہا ہے، پیغمبر کے قلب پر قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن اجمالی قرآن ہے۔ پھر بعد میں جو باتیں نازل ہو رہی ہیں وہ کیا ہے؟ تفصیل ہے۔ پہلی دلیل جو آپ بیان فرماتے ہیں وہ سورہ قیامت کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے، جس کے اندر آ کر اس طریقے سے ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ۔ یقیناً ناظرین نے اس آیت کو پہلے بھی سنا ہے کہ پروردگار پیغمبر سے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر آپ کسی بھی آیت کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں، کسی بھی آیت کی تلاوت کرنے میں جلدی نہ کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ،
اس کو جمع کرنا اور اس کی تلاوت کرنا یا اس کو دوسروں تک کے پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے، اور کافی یہ ڈیبیٹیبل ٹاپک ہو چکا ہے اب تک کہ جب یہ کیفیت کیا کیفیت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا قرآن کے نازل ہو جانے سے پہلے تلاوت کر دیا کرتے تھے؟ اگر تلاوت کر دیا کرتے تھے تو ان کو پتہ کیسے تھا کہ کیا چیز نازل ہونے والی ہے؟ تو صاف صرف آیت سے اور اس آیت کو ہم نزول قرآن سے اگر ملائیں تو بخوبی ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر کے قلب پر یہ قرآن اجمالی طور پہ نازل ہو چکا ہے، تو اوور آل پیغمبر کو اس چیز کا علم ہے۔ اس کے علاوہ کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اذا شاءوا علموا، اگر پیغمبر چاہیں تو جان سکتے ہیں کہ کب کیا ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک نارمل جو ایک پروسیجر چل رہا ہے قرآن کے نازل ہونے کے بارے میں، اس کو اگر دیکھنا چاہیں تو پیغمبر کے اوپر جو کلیات ہیں قرآن کو، اجمالی قرآن نازل ہو چکا ہے، پیغمبر کو پتہ ہے کہ کیا کیا چیزیں نازل ہونے والی ہیں، کب کیا چیز نازل ہونے والی ہے۔ لہٰذا پیغمبر اگر کسی چیز کو پہلے سے پڑھے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کو کہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے اس کو سوال اٹھایا جائے، نہیں، پیغمبر کے اوپر پہلے قرآن نازل ہو چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے تحت یہ کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ یہاں پر 2 آیت پڑھیے اور یہاں پر 3 آیت پڑھیے۔ تو لہٰذا پہلی دلیل کی جو بہت ہی مناسب دلیل نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ نازل ہونے سے پہلے، قرآن کی تفصیل نازل ہونے سے پہلے مت پڑھیے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیغمبر کے ذہن میں، پیغمبر کے دل میں پہلے سے قرآن موجود ہے کہ جو آپ پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے کہ جس کے اندر اسی آیت سے مشابہ ایک دوسری آیت ہے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، جب تک کہ قرآن کی وحی نازل نہ ہو جائے تب تک کہ آپ کسی بھی آیت کی تلاوت نہ فرمائیے، جلدی نہ کریے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی تقریباً وہی کیفیت ہے کہ جو میں نے بیان کی اس وقت، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کا علم ہے، یعنی اگر علم نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام کہ آپ پہلے سے مت پڑھ دیجئے، یہ ایک دم پیغام اپنی جگہ پہ صحیح نہیں ہوتا۔ کیونکہ دیکھیے جب ہم کسی چیز کو سامنے والے کے پاس کسی چیز کا علم نہ ہو اور اس کو منع کریں کہ بھائی یہ بات بتا مت دیجیے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کیا ہے۔ یہاں پر اگر کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ بات پہلے سے نہ کہیے، اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیز، کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو لہٰذا پیغمبر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی وحی کے نازل ہو جانے سے پہلے اس بات کو بیان نہ کریں۔ تیسری دلیل جو بیان کرتے ہیں، کتنا میرے پاس وقت ہے اس کے حوالے سے؟ آپ بتائیے۔ جی، تیسری جو دلیل اس حوالے سے بیان کی جاتی ہے وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 1 ہے، جس کے اندر اس طریقے سے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، ایک دم واضح الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ احکمت آیاتہ، یعنی قرآن کی آیات کو پہلے محکم یعنی مضبوط انداز میں پیش کیا گیا ہے، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر اللہ تعالیٰ کے جو خبیر بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس کی طرف سے ان آیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اب ہم ناظرین سے پوچھنا چاہیں گے، آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات کی تفصیل کب بیان کی گئی؟ اگر ہم صرف اسی قرآن کو کہ جو 23 سال کی مدت میں جو ایک گریجول طریقے سے پیغمبر پر نازل ہوا ہے، اسی کو واحد نزول قرآن سمجھیں تو اس کے بعد تفصیل کوئی بیان نہیں ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اس آیت میں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تفصیل بیان کرنے سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہے کہ جہاں پر قرآن ایک مضبوط طریقے سے، مضبوط یعنی ایک متقن طریقے سے، مکمل طریقے سے پیغمبر کے قلب پہ نازل ہو چکا ہے، آپ کو قرآن کا پورا علم دیا جا چکا ہے۔ اب وہ مرحلہ ہے کہ آپ کے لیے تفصیل بیان کی جائے۔ تو لہٰذا ان 3 دلیلوں کے مجموعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو علامہ طباطبائی نے اپنی کتاب تفسیر المیزان کے اندر یہ بیان فرمایا ہے، یہیں پر میں بریکٹ میں اگر اجازت دیں تو اس چیز کو بیان کر دوں کہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک تفسیر کی سیر کریں، پوری ایک مکمل ایک مطالعہ کریں تفسیر کا، تو جو سب سے آسان اور دسترس میں ہماری تفسیر ہے کہ جو بہت مفصل بھی نہیں ہے، بہت مختصر بھی نہیں ہے، وہ تفسیر نمونہ ہے کہ جو ہم لوگ آج کل ہمارے پاس ٹرانسلیشن انگلش میں بھی ہیں اور
اردو میں بھی ہے، اردو میں بھی ہیں. اس کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک اور لیول بڑھ کے، تھوڑا سا اوپر ایک اور لیول بڑھ کے، ایک مرتبہ بڑھ کے تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا اس کے اندر ایک تفصیلی غور و فکر والی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، تو تفسیر المیزان کا رتبہ آتا ہے. بالکل. تو تفسیر المیزان بھی ہمارے ناظرین مطالعہ کر سکتے ہیں، اور یہ اس دلیلیں جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کی تفسیر المیزان سے بیان کی. قبلہ ایک اور دلیل ہم مثلا جو آیت ہے جس کو ہم آیہ اکمال کہتے ہیں، جی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آیت تبلیغ کے اندر اس آیت تبلیغ یعنی جو آپ کی طرف نازل کیا جا چکا ہے، یہ بھی شاید اس کی طرف اشارہ ہو جائے. بہت اچھا اشارہ ہے. بالکل. یعنی کچھ پہلے نازل ہوا ہے کہ جس کو پہنچانے کی بات ہو رہی ہے. بالکل. وہ پہلے کیا نازل ہوا ہے؟ وہ اوور آل جو پورا ایک جنرل، پورا ایک کہہ سکتے ہیں خاکہ ہے قرآن کا، کہ کب امامت کا نزول ہونا ہے، کب نبوت کا نزول ہونا ہے، یہ پہلے بیان ہو چکا ہے، یہ پہلے نازل ہو چکا ہے. قرآن ایک اجمالی طور پہ نازل ہو چکا ہے. پھر تفصیل کی جب مقام آتا ہے تب وہ 23 سال کی پوری. اچھا، ایک آیت اور تھی جس کی طرف آپ نے شاید اس سے پہلے پروگرام میں اشارہ کیا تھا، کہ جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کے قلب پر قرآن نازل کیا. یہ نا قرآن کی آیت. جی قرآن کی آیت ہے. قل نزلہ روح القدس من ربک، میرا خیال ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 ہے. فإنہ نزلہ علی قلبک، نزلہ علی قلبک. جی. تو یہ نزلہ علی قلبک بہترین دلیل ہو سکتی ہے اس بات کے اوپر کہ قرآن کریم آپ کے قلب پہ، چونکہ جو تفصیل اور وہ فیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں نازل ہو رہا ہے تدریجی، وہ قلب پہ نہیں ہے. کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ قلب پہ نہیں ہے. اور جہاں پر دفعی کی بات ہو رہی ہے کہ رسول گرامی کے قلب پر، دل کے اندر نازل کیا گیا، وہ بہترین دلیل اس کی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. اجازت دیجیے ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں. بسم اللہ. ناظرین، بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے یہاں پر نزول قرآن کے حوالے سے، اور ابھی آپ نے دیکھا کتنے اہم نظریات ہیں اس کے حوالے سے کہ شب قدر میں اگر قرآن نازل ہوا ہے تو اس سے مراد کیا ہے. اور علامہ طباطبائی کے نظریے کو ہمارے مولانا نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا، اور یہ اشارہ بیان فرمایا کہ اگر آپ تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ آج کل ہمارا پورا پروگرام اسی لیے ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی کیجئے، اس پہ غور و فکر بھی کیجئے، اور جہاں تک ممکن ہو ترجمہ یا تفسیر کا مطالعہ کیجئے. تو تفسیر نمونہ ہے یا تفسیر المیزان ہے، اور دونوں کتابیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس انگلش میں کم سے کم ان کا ترجمہ ہو چکا ہے. اردو میں بھی کافی حد تک المیزان پہ کام چل رہا ہے، تفسیر نمونہ کا ترجمہ ہو چکا ہے. تو آپ اس کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خداوند متعال کہنا کیا چاہتا ہے. آپ اجازت دیجیے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليهن علي بفكاك رقبتي من النار، فيمن تمن علي وأدخلني الجنة وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
ناظرین اکرام، وقفے کے بعد آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ نزول قرآن کی قسموں کے حوالے سے ہے کہ کتنے طریقوں سے قرآن کریم نازل ہوا ہے. جو ہم دو طرح کی آیتیں دیکھتے ہیں قرآن میں، کہیں پہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، اور کہیں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن کو دھیرے دھیرے نازل کیا. تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ، ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ جو پورا ایک خلاصہ ہو سکتا ہے ہماری گفتگو کا کہ قرآن کریم کے دو مرحلے ہو گئے. ایک تو دفعی مرحلہ کہ جو ایک ساتھ مثلا قرآن کریم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہو رہا ہے، اور دوسرا مرحلہ جو تدریجی ہے کہ جو تفصیل کے ساتھ بعد میں جیسے اس کی ضرورت پڑی ہے، جیسے موقع پیش آیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اور حضور نے اس کو پیش کیا، یعنی اصحاب تک اور مسلمانوں تک پہنچایا. تو یہ جو تدریجی ہے، کیا یہ کافی نہیں تھا کہ ایک مرتبہ جو دفعی نازل ہو گیا وہی کافی تھا؟ رسول خود تشخیص دیتے اور اس کو بیان کرتے. کیا فائدہ تھا اس کا جو تدریجی نزول دوبارہ سے جو یہ کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے، یہ سوال میں اس سے پہلے کہ اس سوال کا جواب دوں، میں تمہیداً اس بات کو عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اس چیز کے اوپر غور کریں کہ کتنے مراحل اور کتنا وقت، کتنا غور و فکر درکار ہوتا ہے کسی ایک زاویے کو قرآن کے سمجھنے کے لیے. اگر ہمارے ناظرین توجہ کریں اس چیز کے اوپر، اگر میں نے 5 نظریوں کو، 5 تھیوریز کو یہاں پر آ کر پیش کیا ہے تو اس کے پیچھے کتنا کام، کتنی دلیلیں، کتنی تفصیلات موجود ہیں، کتنا غور و فکر، کتنا تدبر موجود ہے کہ جس کے بعد جب 5واں نظریہ بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس نے پہلا نظریہ بیان کیا ہوگا اس ٹائم تک کہ تھوڑی نا اتنا واضح سامنے یہ بات موجود ہوگی، اور وہ بھی بہت اہم رہا ہوگا. اس نے واقعاً بڑی خدمت کی ہے، بڑی زحمت کی ہے اس نے جس نے نظریے کو اس بات کو شروع کیا ہے. پھر دوسرا شخص آیا، دوسرا گروپ آیا، تیسرا گروپ آیا. ہر ایک گروپ نے پہلے والے نظریے کے اوپر غور کیا، فکر کیا. وہ بات سمجھ میں نہیں آ پائی، کہ وہ اطمینان حاصل نہیں ہوا، لہٰذا پھر بھی غور کرتا رہا یہاں تک کہ پہنچا. تو یعنی آپ نے ایک بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کبھی کبھی ایک انسان اگر کسی چیز کو کشف کرتا ہے، کسی چیز کو اختراع کرتا ہے، تو کبھی کبھی فخر کرتا ہے کہ میں نے جو ہے مثلا میں اس منزل پر پہنچ گیا کہ جہاں کوئی نہیں تھا. مثلا جیسے علامہ طباطبائی کے حوالے سے ہم کہیں کہ آج ان کا نظریہ واقعاً بہترین نظریہ مانا جاتا ہے، مفسرین کے درمیان تمام اس کو قبول کرتے ہیں. تو اگر آئیں علامہ طبائی، ان کی ذات سے بعید ہے لیکن میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں اپنے اور ناظرین کے لیے کہ وہ آئیں اور آ کے فخر کریں کہ لیجئے صاحب ہم نے تو ایسا کمال کر دیا کہ کوئی نہیں کر سکا تھا. لیکن اس شخص کو اس چیز کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اگر مجھ سے پہلے مفسرین نے یہ زحمتیں برداشت نہ کی ہوتی، یہ مراحل انہوں نے، تو میں یہاں تک نہیں پہنچتا. بالکل. یعنی یہ زینہ ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اس منزل تک پہنچتا ہے. تو علمی میدان میں کوئی انسان کسی بھی منزل پہ پہنچے تو پہلے والے جو افراد ہیں ان کی زحمتوں کو اس طرح نہ کرے بلکہ ان کو بھی ان کی قدر کرنا چاہیے. واقعاً ایسا ہی ہے. تو لہٰذا میں خالی اس چیز کی طرف، اس محنت کی طرف چاہتا تھا کہ اشارہ کر دوں کہ یہ مفسرین نے کیا کیا، مفسرین نے آ کر کون سا ایسا کام کر دیا جو یہاں تک کہ پہنچے. ہو سکتا تھا کہ یہی بحث، یہی ٹاپک جب تک کہ یہ جواب اس کے پیش نہیں کیے گئے تھے تب تک کہ یہ ایک کانفلکٹ کے طور پہ قرآن کے بارے میں پیش کیا جا رہا تھا کہ بھئی قرآن کے اندر تو یہ دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. بالکل. لیکن جب آ کر انہوں نے ایکسپلین کر دیا تو کتنا آسانی سے ہم لوگ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ تو بہت ہی پریکٹیکل بات ہو رہی ہے. ہم لوگ اپنے روزمرہ زندگی میں یہی کیا کرتے ہیں. کسی کو کوئی کام سپرد کرنا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک کام آیا کہ بھئی 5 دن بعد یہ کام کرنا ہے، تو ہم اپنے گھر میں چھوٹا بھائی ہوا، کچھ بھی ہوا، اس سے کیا کہیں گے، بھئی تمہیں 5 دن بعد یہ کام کرنا ہے، تمہارے ذہن میں یہ رہے. اب 5 دن بعد ہی ہم اس ٹائم کے بعد تفصیل بتاتے ہیں کہ دیکھو جاؤ یہ کام کر دو. تو لہٰذا ہم لوگ اپنی عام زندگی میں یہ کام کر رہے تھے. تو یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ تدبر در قرآن کا نتیجہ ہے. یہ قرآن کے اندر سوچنے کا نتیجہ ہے. آ کر جب قرآن کے کسی زاویے پر انسان سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پہنچاتا ہے اور اس کو اس قرآن کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے، ایک نئے نتیجے تک کہ وہ پہنچتا ہے. تو لہٰذا ہمارے ناظرین بھی اس حوالے سے قرآن کے اندر غور و فکر کے اوپر قدم بڑھا سکتے ہیں. حالانکہ اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ علامہ طباطبائی نے بھی جب کوئی نیا نظریہ آ کر پیش کیا ہے تو آ کر بغیر دلیل کی کوئی بات بیان نہیں کی ہے. بالکل. یا قرآن سے دلیل پیش کی ہے یا روایت سے دلیل پیش کی ہے. تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ تدبر کریں لیکن ایسے نتائج تک کے پہنچیں کہ جو نہ قرآن سے میچ کر رہے ہیں نہ حدیث سے میچ کر رہے ہیں.
کوشش یہ کریں کہ نتائج وہ نکلیں کہ جو کسی بھی چیز سے ٹکراتے نہ ہوں۔ خیر یہ تو ایک تمہید تھی۔ اب ہم لوگ آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ فائدہ کیا ہے کہ ہم آ کر کسی چیز کو تدریج کے طور پہ نازل کریں۔ دیکھیے ہم لوگ اپنی عام زندگی میں بار بار یہی مثالیں دیتا ہوں تاکہ ہم لوگ اپنی عام زندگی کو ایٹ لیسٹ ملاک بنا کر چلیں۔ یعنی اگر ہم لوگ اپنی عام روزمرہ زندگی کو ملاک بنائیں کہ ہم اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی جو ہماری کیفیت ہوتی ہے اس کے مطابقت سے کام کرتے ہیں، تو اگر اس کو ہم معیار بنا کے چلتے ہیں اور قرآن کو بھی اسی معیار کے اوپر رکھیں تو ایٹ لیسٹ ہم لوگ یہاں پر بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں زاویوں کو، ان دونوں طریقوں کو اپنایا۔ پہلا طریقہ کیوں اپنایا؟ کیونکہ رسول گرامی اسلام تک کہ اس قرآن کا علم پہنچانا چاہ رہا تھا۔ اس قرآن، اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری تبلیغ ہے۔ یہ قرآن ان کی تبلیغ کا پورا پیکج ہے۔ جو کام رسول گرامی اسلام 23 سال میں کرنے والے ہیں ان پورے امور، پورے اعمال کا ایک مجموعہ ہے۔ اس مجموعے کو ایک منٹ کے لیے ایک امیڈیٹ طور پر ایک پیکج کی صورت میں ان تک کے پہنچانا ضروری ہے۔ اور وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 23 سال میں پہنچائیں گے، باقی تو قیامت تک کے انسانوں کی پوری زندگی کے لیے پوری شریعت ہے۔ بالکل قرآن شریعت جی منشور حیات ہے انسان منشور کے لیے، حیات ہے، پورا طریقہ کار ہے، راستہ ہے۔ تو لہٰذا اس کو رسول گرامی اسلام تک کے پہنچانا ضروری تھا، اور وہ اول امر میں جب شروعات ہے ان کی بعثت کی، ان کے اس سفر کی، وہاں پر پہنچانا ضروری تھا۔ اور دوسرے مرحلے میں کیوں تدریجی نازل کیا؟ دفعی نازل کر کے ختم ہو جاتا، کیوں تدریجی نازل کیا؟ دیکھیے تدریجی نازل کرنے کے لیے ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی مجھے پتہ نہیں کہیں پر اس حوالے سے گفتگو ہم لوگ کی ہوئی ہے کہ اگر ہم لوگ آ کر اس چیز کو تصور کریں کہ ہم نے اپنے بچے کو اگر اسکول میں ایڈمیشن کروایا ہے پڑھنے کے لیے، اور پہلے ہی دن آ کر اس سے کہہ دیا جائے کہ دیکھیے آپ کا 100 گھنٹے کا کلاس ہے اور آپ کو ڈائریکٹلی 100 گھنٹے یہاں پر اسکول کے اندر بیٹھنا ہے، کلاس کرنا ہے۔ یا ہم اس سے آ کر کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ 500 صفحے کی کتاب ہے، آپ کو کل تک کے پڑھ کے لے کے آنی ہے اور ایگزام دینا ہے۔ یا ہم ایک کام کریں کہ پوری یونیورسٹی کے 5 سال کا، 3 سال کا سلیبس، 2 سال کا سلیبس ایک دم سے ایک دن دے دیں اور کہہ دیں آپ کو کل آ کے اس کا ایگزام دینا ہے۔ یہ طریقہ، یہ میتھڈ کہیں پر بھی قبول نہیں کیا جاتا ہے، اس کا استقبال کہیں پر بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں پر تعلیم کی بات ہوتی ہے، کیونکہ جہاں پر ایک پیغام پہنچانے کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ ذہنوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک کہ سامنے والے انسان کا ذہن تیار نہیں ہوگا، جب تک کہ سامنے والے ذہن کا انسان اس کے اندر زمین فراہم نہیں ہوگا، تب تک کہ ہم کوئی بھی بات کریں گے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ فرض کیجئے کہ انسان سو رہا ہے، اس کو ہم ایک دم سے اٹھائیں اور ابھی وہ غنودگی میں ہے، ابھی ایک دم سے پورا وہ ہوش میں بھی نہیں آیا ہے، ایک دم سے اسے ایک بہت ہی اہم بات کہہ دیں کہ دیکھو زلزلہ آنے والا ہے، فلاں کا آنے والا ہے، اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا وہیں، یا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا یا سمجھے گا نہیں، دوبارہ سو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم بہت اہم بات کہتے ہیں کہ بھئی کل تمہیں جا کے یہ کام کرنا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ 1 منٹ سنیں آپ کو دوبارہ سو جائے، کیونکہ ابھی اس کا ذہن آمادہ نہیں ہے۔ بالکل۔ کب وہ بات کو مکمل طور پہ سمجھ سکتا ہے؟ کیوں ہم لوگ اپنی گفتگو میں آ کے تمہید بیان کرتے ہیں؟ جی تاکہ ذہن آمادہ ہو جائے۔ کیوں آ کر ایک ماحول بنایا جاتا ہے؟ دیکھیے آپ کہیں کی بھی مثال لیجئے، ایک بہت صاحب ایک گیم دیکھتے ہیں، کرکٹ کا گیم ہے، فٹ بال کا گیم ہے، وہاں پہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ایک میدان میں کیوں نہیں کھیلنے لگتے ہیں، باہر سڑک کے بیچ میں کیوں نہیں کھیلنے لگتے ہیں؟ نہیں، ایک ماحول بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس گیم کی اہمیت پتہ چل جائے۔ ایک لیکچرار آ کے جب لیکچر دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں ایک انوائرمنٹ ہونا چاہیے، ایک کلاس ہونا چاہیے، ایک وائٹ بورڈ ہونا چاہیے، ہمارے پاس مارکر ہونا چاہیے، کچھ لوگ بیٹھے ہونا چاہیے، ایک ماحول بنانا چاہیے، لوگ آپس میں بات نہ کریں، سب ہماری تو توجہ رکھیں، اور اس طریقے سے ایک جب ماحول بن جاتا ہے، ایک طریقے سے زمینہ فراہم ہو جاتا ہے، تب جا کے ہم ایک بات کرتے ہیں کہ جو اہم ہوتی ہے۔ تو لہٰذا قرآن بھی اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ قرآن کی جو منشور حیات ہے، یہ قرآن کے جو تا قیام قیامت ہمارے لیے کام آنے والا ہے، یہ قرآن کے جو زندگی کی سب سے اہم ترین باتوں کو ہمیں بتانے والا ہے، جب تک کہ لوگوں کا دل آمادہ نہ ہو تب تک کہ ان تک کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ دل کیسے آمادہ ہوتے ہیں؟ یہ ذہن کیسے آمادہ ہوتے ہیں؟ یہ ذہن جو ہماری زندگی ہے، اس کے اندر مختلف حادثے جو ہوتے ہیں، اس کے اندر مختلف پہلو جو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، ان سے ہمارے ذہن آمادہ ہوتے ہیں۔
ایک انسان غم کے ماحول میں تب آتا ہے کہ جب وہاں پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے. ایک انسان خوشی کے ماحول میں تب آتا ہے کہ جب وہاں پہ ایک خوشی کا انسیڈنٹ ہوتا ہے. اگر ایک انسان کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ فرض کیجئے ابھی اپنے آپ سے ڈیفنس کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ سے دفاع کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ اس کو جتنا بھی دفاع کرنے کے طریقوں کو بتاتے رہیں وہ آپ کی بات کو صحیح سے نہیں سنے گا. اگر ایک انسان اپنا گھر ابھی نہیں بنوانے والا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں دیکھیے گھر جب بنانا تو اس کو اس نقشے پر بنوانا، وہ کہے گا میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس ابھی گھر بنانے کے وسائل فراہم نہیں. کب یہ آپ کی بات کو صحیح سے سنے گا؟ کہ جب اس کے اوپر گھر بنانے کی ضرورت آ گئی. اب جب اس کو نقشے کی ضرورت پڑے گی تو یہ کہے گا چلتے ہیں ہم کسی انجینئر کے پاس، آرکیٹیکٹ کے پاس، وہ ہمیں نقشہ بنا دے. تو لہٰذا دیکھیے ہر علم کا اپنا ایک پراپر وقت ہوتا ہے، ہر ایک بات کا اپنا ایک پراپر وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر پوری کتاب کو ایک دم سے بیان فرما دیتا، اگر پورے قرآن کی تعلیمات جتنی بھی ہیں وہ ایک دم سے سب لوگ کے سامنے رکھ دی جاتی تو یہ ذہن ابھی تیار نہیں تھے، یہ ذہنوں کے اندر زمینہ فراہم نہیں تھا. تو لہٰذا یہ پوری کی پوری بات ممکن ہے لوگ سنتے اور نظر انداز کر دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو بار بار ان کے اوپر عمل کرنا، اور ایک میٹر کو جب اپنے ذہن میں لے کر آ رہے ہیں تو آپ کا ذہن نہ تھکے. آپ فرض کیجئے ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر اگر 5 گھنٹہ بات گفتگو کرنے لگیں، اگر آپ ناظرین کے سامنے بیٹھ کر ابھی ہم 1 گھنٹے سے زیادہ گفتگو کر دیں تو ہو سکتا ہے ناظرین ہمارے چھوڑ کے بھاگ جائیں. کیوں؟ کیونکہ 1 گھنٹے سے زیادہ ممکن ہے ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہو، البتہ یہاں پر بہت اہم ٹاپک کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری پریکٹیکل اس کے لیے شاید یہ فضا فراہم نہ ہو، فضا فراہم نہ ہو اس وقت، ایام روزے کی حالت یا مثلا اس طرح کے ایام جو ہے. بالکل. تو لہٰذا اگر ہم یہاں پر اپنی گفتگو کو بہت زیادہ طولانی کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ کیا تھک جائیں. اسی طریقے سے اگر قرآن فرض کیجئے ایک دم سے ابھی یہاں پہ کیفیت یہ ہو رہی ہوتی کہ اس کیمرے کے اس طرف آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، 600 صفحے کا قرآن آپ کے سامنے بیٹھ کے نازل ہونے جا رہا ہے ایک دن میں، ایک وقت میں. تو کیا آپ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے؟ نہیں. لیکن یہی قرآن جب گریجول طریقے سے نازل ہو رہا ہے تو ایک طریقے سے آپ کا ذہن آمادہ ہو رہا ہے اور ایک طریقے سے آپ تھک بھی نہیں رہے ہیں، تاکہ آپ کے پاس بار بار دھیرے دھیرے کر کے سب جو تعلیمات آ رہی ہیں، دھیرے دھیرے آپ کے پاس آرڈرز آ رہے ہیں اور آپ ان آرڈرز، ان تعلیمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو مکمل کرتے کرتے ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں. تو یہ 2 زاویے تھے. اگر اجازت ہے تو میں ایک زاویہ اور آپ کے سامنے بیان کر دوں. تیسرا زاویہ یہ تھا کہ دیکھیں رسول گرامی اسلام تبلیغ کے میدان میں ہے، آپ ولی اللہ ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو رابطہ ہے، اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے، یہ ہر لمحے اس تعلق کی اہمیت ہے. ہم آپ کے لیے بھی نہیں، رسول گرامی اسلام کی ذات کے لیے بھی اہمیت ہے. ہمارے لیے تو ہے ہی، ہمارے لیے تو ہے ہی. جی بالکل. ورنہ رسول کرام اسلام 40 دن کے لیے عبادت کے لیے نہ جاتے. جناب موسیٰ عبادت کے لیے جا رہے ہیں، جناب نوح عبادت کے لیے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں بار بار؟ کیونکہ اس رابطے کو بار بار قائم کرنے کی ضرورت ہے. اگر قرآن ایک بار نازل ہو جائے اور اس کے بعد 23 سال تک کہ کوئی فرشتہ نہ آئے، 23 سال تک کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسا، یعنی 23 سال کا یعنی کہہ لیجیے پوری زندگی ایک دفعہ تک نازل ہو گیا اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں، کوئی رابطہ نہ ہو تو یہ تعلق دور ہو جائے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوشش کی، ایسا زمینہ فراہم کیا کہ یہ تعلق ہمیشہ باقی رہے، روز بروز باقی رہے، دن بدن باقی رہے، اور قرآن کو گریجول طریقے سے نازل کیا تاکہ نبی گرامی اسلام اور اللہ تعالیٰ کا رابطہ بھی ہمیشہ قائم رہے. جی قبلہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، بہت مختصر طور پہ اس سے ہم جاننا چاہیں گے، بعثت کے حوالے سے. جی نزول قرآن کا بعثت سے کیا تعلق ہے؟ جی یہ سوال بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے اور علماء نے اس کے اوپر کئی نظریے بھی قائم کیے ہیں کہ بہرحال بعثت جو ہے عام طور سے 27 رجب کو ہم لوگ مناتے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ رمضان میں نازل ہوا ہے. اب رمضان میں شروع ہوا ہے، پورا نازل ہو گیا ہے، بہرحال رمضان کے اندر نازل ہوا ہے. تو کیا کیفیت کیا ہے؟ ایک تیسرا نظریہ بھی ہے کہ ربیع الاول کے اندر جو ہے در واقع بعثت شروع ہوئی ہے پیغمبر اکرم کی. تو ان تینوں کا نتیجہ یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ شب قدر میں ہی نازل ہوا ہے، اور بعثت 27 رجب کو ہی شروع ہوئی ہے، اور بعثت کا قرآن کے نزول سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اس طریقے کا وثیق تعلق نہیں ہے کہ آپ کہیں جب تک کہ کوئی آیت نازل نہ ہو جائے تب تک کہ بعثت شروع نہیں ہو سکتی. حالانکہ علماء یہی کہتے ہیں کہ جہاں سے بعثت شروع ہوئی ہے وہاں سے
وہ 3 آیتیں جو شروع کی نازل ہوئی ہیں سورہ علق کی آیات، وہیں سے بعثت شروع ہوئی ہے. تو لہٰذا آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ بعثت ان آیات سے شروع ہوئی ہے، لیکن جو باقاعدہ طور پہ نزول قرآن کا اہتمام تھا وہ شب قدر سے شروع ہوا. صحیح. بہت شکریہ قبلہ. جزاکم اللہ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا آپ کو صحت و سلامتی عطا کرے اور دعا میں یاد رکھیے گا جی انشاءاللہ. بالکل، میں بھی اپنے ناظرین سے اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے دعا میں ہم سب لوگوں کو یاد رکھیں. اور بہرحال جو ابھی ہم لوگ کی کوشش ہے، کاوش ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کی بنسبت ہم لوگ اپنے آپ کو بیدار کریں اور قرآن سے زیادہ استفادہ کر سکیں. اور یہی ایام ہیں جن میں ہمیں استفادہ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو مستمر رکھنا ہے، مسلسل جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاکم اللہ. فی امان خدا اللہ. حافظ. ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں. پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. بہت ہی اہم موضوع تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے پہلے جو ہمارے 2 پروگرام رہے وہ گویا کہ مقدمے کے طور پر تھے آج کے پروگرام کے لیے، کہ جو نزول قرآن ہے وہ کتنے مرحلوں میں واقع ہوا، کون کون سی قسمیں ہیں، یہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے. تاکہ یہ مثلا ایک تو یہ کہ ہم جب تفسیر کا مطالعہ کریں یا قرآن میں غور و فکر کریں تو اس وقت بھی ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کچھ اس طرح کے واقعات، کچھ تاریخی واقعات بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہمارے ذہن میں نہ ہو تو وہ ہمارے لیے حل نہیں ہو سکتے. ناظرین یہ ایام بہت اہم ہیں، جو شبوں کے اہم ہیں، اسی طریقے سے مولا کائنات کی شہادت کے ایام ہیں، اور آپ حضرات عبادت اعضاء میں مصروف ہیں. مولا کائنات کی عزاداری ہو رہی ہے. خداوند متعالی آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے. اور جہاں بھی آپ ہیں، مجالس میں آپ جاتے ہیں، نوحہ و سینہ زنی آپ کرتے ہیں، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، انشاءاللہ خداوند متعالی آپ کو چند برابر اجر عطا فرمائے اور حقیقی عزاداروں میں آپ کا شمار فرمائے. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا، مولانا کو انشاءاللہ ہمارے دعا میں یاد رکھیے گا، اور اپنا خاص خیال رکھیے گا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.